وہ ایک شاندار سا آفس تھا جہاں موجود ہر شے خود اپنے قیمتی ترین ہونے کی گواہی دے رہی تھی، اور ٹیبل کے پیچھے راکنگ چیئر پر بیٹھا وہ لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ بلیک پینٹ کے اوپر سفید شرٹ جس کے بازو فولڈ کیے ہوئے تھے، کوٹ چیئر کی پشت پر لٹکا رکھا تھا۔ دایاں ہاتھ لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پر چل رہا تھا، جبکہ بائیں ہاتھ کی مٹھی سی بنا کر تھوڑی تلے ٹکا رکھی تھی۔ گہری سیاہ دلکش آنکھوں کی پتلیاں کبھی سکڑتیں، کبھی پھیلتیں، کبھی ان میں ستائش ابھرتی تو کبھی وہ مسکراہٹ میں ڈھل جاتی۔ تبھی دروازے پر دستک دیتا کوئی اندر داخل ہوا۔ ہیلو محترم فہد لغاری، کیا ہو رہا ہے؟ وہ جو کوئی بھی تھا، اس آفس کے مالک فہد لغاری سے بہت فرینک لگ رہا تھا۔ فہد نے آواز پر اس کی جانب دیکھا۔ ارے انصر تم، آؤ بیٹھو، خوش دلی سے اسے کہتے ہوئے فہد نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کر کے اسے ایک جانب کھسکا دیا۔ انصر اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ چکا تھا۔ فہد نے انٹرکام پر گرین ٹی کا آرڈر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا انصر گرین ٹی کے علاوہ کچھ نہیں پیے گا۔ انصر اس کا بہترین دوست تھا اور ساتھ ہی ساتھ دونوں بزنس پارٹنر بھی تھے۔ اف یار، دھوم مچا دی اس لڑکی کی تصویر نے جو ہم نے اس بار میگزین کے کور پیج پر لگائی تھی۔ کہاں سے ڈھونڈا تم نے یہ گوہر نایاب؟ ہمیں بھی ملواؤ اس سے۔ انصر متاثر کن لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ وہ واقعی ہی بے حد امپریس ہوا تھا زونی کی خوبصورتی سے، اس کے حسن، اس کی معصومیت سے۔ ہاں ہاں، ڈھونڈا نہیں ہے یار، بس اچانک ہی قدرت نے ملوا دیا اس سے، اور اس کی معصومیت نے مجھے اٹریکٹ کیا۔ پتہ ہے کیا، یہ بناوٹی اور میک اپ زدہ چہرے دیکھ دیکھ کر اکتا گیا تھا میں۔ پھر مجھے قدرتی خوبصورتی سے روشناس کروایا گیا۔ وہ لڑکی، میک اپ کے نام پر لپسٹک تک نہ تھی اس کے ہونٹوں پر۔ آئی کانٹ بلیو، کوئی اتنا سادہ خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی آنکھوں کا کلر کیا کہنے ہیں۔ خدا نے بڑی فرصت سے، بڑی محبت سے بنایا ہے اسے۔ فہد ان لمحوں میں کھو سا گیا جب اس برف سے ڈھکے پہاڑ پر اس پریوں کی شہزادی سی لڑکی سے ملاقات ہوئی تھی اس کی۔ موصوف خاصے فدا لگتے ہیں ان پر۔ جسٹ امیجن، اگر میں یہ سب باتیں ریکارڈ کر کے بھابھی کو سنا دوں تو کیا حال کریں گی وہ تمہارا؟ انصر کا لہجہ شرارت سے بھرپور تھا۔ فہد نے اسے گھورا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس خدا کی تخلیق کی تعریف کر رہا تھا۔ فدا تو بس تیری بھابھی پر ہوں، جان ہے وہ میری، اور خبردار ایسی کوئی فضول بات اس سے کی تو۔ انگلی اٹھا کر اس نے وارن کیا تھا۔ انصر ہنسنے لگا۔ تبھی دروازہ کھلا اور نزاکت سے چلتا ہوا ایک نسوانی وجود اندر داخل ہوا۔ ہائے ایوری بڈی، اس کے پیچھے اس کی سیکرٹری ٹرے میں کپ رکھے حاضر ہوئی۔ ان کی عمر خاصی لمبی ہے شاید۔ ادھر نام لیا، ادھر مس دیا فہد لغاری ٹپک پڑی۔ انصر منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ فہد نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ ہائے دیا، تم کب آئیں؟ محبت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ دوسری جانب آیا اور چیئر پیچھے کرتے ہوئے دیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھایا۔ انصر بلا وجہ کھانسنے لگا۔ ایسا رن مرید بھی نہ ہو کوئی، مصنوعی خفگی سے کہتے ہوئے اس نے اپنا کپ اٹھایا۔ دیا چہرہ جھکا کر مسکراہٹ چھپا گئی۔ رن مرید کے علاوہ محبت اور عزت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ فہد انصر کے سر پر ہلکی سی چماٹ رسید کرتے ہوئے اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ تو یار ایسی محبت گھر میں جتایا کرو نا، یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ یہ آفس ہے، اور یہاں محبت کے ایسے اعلیٰ مظاہرے کر کے ہمارے جیسے کنوارے لوگوں کا دل جلانا
گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے، انصر دہائی دینے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اوئے نوٹنکی باز، بند کر اپنے یہ ڈرامے، نہیں تو… فہد نے پیپر ویٹ اٹھا کر اس کا نشانہ لیا۔ مسٹر فہد، مجھ سے پنگا لینے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ چند لمحے پہلے جو باتیں کر رہے تھے میں تمہارے سارے پول کھول دوں گا بھابھی کے سامنے۔ انصر نے دھمکی دی۔ بکواس مت کرو۔ فہد نے پیپر ویٹ واپس رکھا، جبکہ دیا الجھی سوالیہ نگاہوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک منٹ، یہ کون سے پول کھولنے کی بات ہو رہی ہے؟ دیا نے فہد کی جانب دیکھا۔ ارے کچھ نہیں یار، تم تو جانتی ہو فضول بولنا عادت ہے اس کی۔ فہد نے اپنے لیے منگوایا گیا کپ دیا کے سامنے رکھا۔ بھابھی میری بات مانیں، اپنے شوہر نامدار پر نظر رکھا کریں۔ آج کل بہت تعریفیں کر رہے ہیں خوبصورت لڑکیوں کی، اپنے پلو سے باندھ کر رکھیں انہیں، کہیں کوئی پری انہیں لے ہی نہ اڑے۔ انصر نے شرارتی نظریں فہد پر جمائیں۔ دیا مسکرا دی۔ میں لے اڑی ہوں نا انہیں، جانتی ہوں اب کہیں نہیں جائیں گے۔ دیا کے لہجے میں اطمینان تھا۔ انصر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا، جبکہ دیا کے یہ الفاظ فہد کا سر فخر سے بلند کر گئے تھے۔ 3 سال ہو چکے تھے ان کی شادی کو، مثالی محبت تھی دونوں میں۔ اچھا میری بات سنو، کچھ کام سے آئی ہوں میں یہاں۔ دیا نے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا تو وہ دونوں بھی مذاق مستی چھوڑ کر سیریس ہوئے۔ اصل میں اس بار جو میگزین کے کور پیج پر لڑکی کی تصویر دی ہے آپ لوگوں نے، زونی نام ہے شاید اس کا، تو سجاد بھائی اس کا ایڈریس پوچھ رہے تھے۔ مجھ سے کہا انہوں نے کہ آپ لوگوں سے ایڈریس لے کر دوں۔ وہ انہیں کافی پسند آئی ہے اور اسے ماڈلنگ کی آفر کرنا چاہتے ہیں۔ کافی عرصے سے انہیں فریش چہرے کی تلاش تھی اور اسے دیکھ کر انہیں لگا کہ ان کی تلاش ختم ہو گئی۔ آئی تھنک ماڈلنگ کی دنیا میں وہ ایک بہترین اضافہ ثابت ہوگی۔ آپ دونوں کیا کہتے ہیں؟ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اس نے سوالیہ نگاہوں سے دونوں کی جانب دیکھا۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، وہ لڑکی کافی ہٹ ہو چکی ہے، بہت سے لوگوں کی کالز آ رہی ہیں ہمارے پاس بھی۔ ماڈلنگ اور فلم انڈسٹری میں بہت سے لوگ اسے لینا چاہ رہے ہیں اور یہ خوش قسمتی ہے اس لڑکی کی۔ انصر نے بھی دیا کی تائید کی۔ فہد جو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھنسائے اس کی بات سن رہا تھا، کچھ سوچتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں ایگری نہیں ہوں اس بات سے۔ اس کی بات پر انصر اور دیا چونکے۔ کیوں؟ کیا برائی ہے اس میں؟ دیا حیران سی تھی۔ دیا ٹھیک کہہ رہی ہے فہد، اسے قدرت کی جانب سے اتنا حسن ملا ہے تو اسے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ سکتی ہے وہ۔ انصر بھی فہد کے رد عمل سے الجھ سا گیا۔ نہیں یار، وہ لڑکی مجھے اس ٹائپ کی نہیں لگتی، بہت کم عمر اور معصوم ہے وہ، اور شاید دنیا کی چالاکیوں سے نابلد بھی۔ اس دن مجھے سامنے دیکھ کر وہ اسٹیچو بن گئی تھی بالکل، یوں جیسے اپنے حواس میں ہی نہ ہو۔ مجھے ایک اکیلے فرد کو دیکھ کر اس کا یہ حال تھا تو سوچو اس انڈسٹری میں اتنے زیادہ لوگوں کو کیسے فیس کرے گی۔ جس بارے میں تم لوگ بات کر رہے ہو، اس انڈسٹری میں دھوکے اور دغابازیاں بہت ہیں اور اس سب کا حصہ نہ ہی بنے تو بہتر ہے۔ فہد کا لہجہ قطعیت سے بھرپور تھا۔ لیکن فہد، تم ایک بار اس سے بات تو کرو، اس سے پوچھے بغیر یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہو سکتا ہے ہماری یہ آفر اس کی زندگی بدل کر رکھ دے، اور اس دنیا میں ہر شخص اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے، تم خود سے ہی اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہو؟ لوگ تو ترستے ہیں ایسی آفرز کے لیے، اسے تو بیٹھے بٹھائے سب مل رہا ہے۔ آئی ہوپ وہ کبھی یہ آفر ریجیکٹ نہیں کرے گی، انصر پریقین لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مگر تم لوگ میری… فہد نے کچھ کہنا چاہا لیکن دیا نے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر مگر کچھ نہیں فہد، میں بھائی کی بات نہیں ٹال سکتی، آپ اس سے بات تو کریں۔
بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں نا، اگر وہ راضی ہوئی تو ٹھیک، ورنہ اس کا انکار بھائی تک پہنچا دیں گے۔ دیا کا انداز سمجھانے والا تھا۔ وہ چند پل کو خاموش سا ہو گیا۔ اوکے، دیکھتے ہیں، کرتا ہوں کچھ، دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے بات ختم کی کہ وہ دیا کو کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس بات سے بے خبر تھا وہ کہ خود تو اپنی زندگی میں مطمئن اور خوش تھا، لیکن دور، بہت دور، وہ لڑکی پل پل مر رہی تھی، اس کی یاد میں، اس کی آس میں، اس کی محبت میں، دن رات آنسو بہاتی، شاید اسی کی منتظر تھی۔ اسے کہنا، جب وہ کسی اور کے سنگ ہنستا ہے تو پھر دور، بہت دور، کسی کا دل دھڑکتا ہے، اور جب وہ اداس ہوتا ہے پاس اس کے نہ کوئی غم شناس ہوتا ہے، تو دور، بہت دور، کسی کی آنکھوں سے لہو برستا ہے۔